السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں تھوڑی ہٹ کے ویڈیو لائی ہوں ایک. میں نے سوچا کیوں نہ جو اپنے گھر میں جو بزرگ ہیں، جو مطلب کہ بڑے ہیں، ان سے ان کی جو زندگی کا ایکسپیرینس پوچھا جائے کہ انہوں نے اپنی زندگی سے کیا سیکھا ہے، اور وہ ہم سب کو مطلب کہ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسی زندگی گزارو یا کس طرح. تو ہم پھپھو بیٹھی ہیں آج. میں نے کہا چلو سب سے پہلے پھپھو سے شروع کرتے ہیں. پھپھو آج ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گی؟ پھپھو آپ کیا بتانا چاہیں گی؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب میری شادی ہوئی میں صرف 13-14 سال کی تھی. ابھی میں نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا، میری شادی ہو گئی. میری شادی میری پھپھو کے گھر میں ہوئی تھی اور اسی لیے جلدی ہو گئی. اس کے بعد ابھی سال ہی ہوا کہ اللہ میاں نے مجھے چاند سی بیٹی دے دی. اس کے بعد پھر میں گھر میں اتنی الجھ گئی، کتنے کام. میں سوچتی تھی میں بھی میٹرک کر کے، اس وقت تو میٹرک میں ٹیچریں لگ جاتی تھی، لیکن میں نہ کر سکی. اس کے بعد گھر میں اتنے کام تھے، روٹیاں لگانا، سارے گھر کے کام کرنے. نوکر نہیں ہوتی تھی، میں سارا دن گھر میں کام میں لگی رہتی. اس کے بعد جب ابھی سال کی بیٹی بھی نہیں ہوئی، اللہ میاں نے مجھے چاند سا بیٹا دے دیا. میں بہت خوش تھی، اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا دیا ہے. لیکن مجھے وہ گھر میں وہ نہیں مل رہا تھا جو بہوؤں کو ملنا چاہیے. میں یہ کہتی ہوں کہ بہوؤں کو بھی بیٹیاں ہی سمجھنا چاہیے. بیٹیوں تو گھر میں کتنے سال رہتی ہیں، 15 سال 20 سال. اس کے بعد بہوؤں نے گھر میں رہنا ہوتا ہے. بہوؤں کو وہی سمجھے، بیٹیاں ہی سمجھے. پر مجھے نہیں وہ مل رہا تھا، لیکن پھر بھی میں خوش تھی کہ اللہ نے مجھے چاند سی بیٹی دی ہے، بیٹا دیا. ابھی 2 سال بعد پھر اللہ نے مجھے ایک بیٹی دے دی. ایسے ہی پھر 2 سال گزرے، ایک بیٹی پھر دے دی. پھر مجھے سننا ہے، سب کہنے لگ گئے اللہ نے اتنی بیٹیاں دے دی ہیں. اسی طرح میری 4 بیٹیاں ہو گئیں. اس کی شادیاں کہاں ہوگی، یہ کیا کریں گے، یہی مجھے سننے کو ملتا تھا. لیکن پھر بھی میں چپ تھی. ایسی چپ رہنے کی 4تھی بیٹی پیدا ہوئی، میں بہت زیادہ روئی. میں نے اللہ سے دعا کی. میں نے کہا اللہ میاں مجھے ہی بیٹیاں دے رہے ہو. لیکن اللہ کو یہی منظور تھا. میں دل کی مریض ہو گئی. اس وقت صرف میں 25 سال کی ہو چکی تھی. اس وقت سے میں تو آپ 25 سال کے دل کے ہاں مریض ہو گئی تھی؟ دل کی مریض ہو گئی تھی. میں نے پنجاب کارڈیالوجی میں داخل رہی. وہاں مجھے اللہ نے پھر ایک چاند سا بیٹا دیا، لیکن وہ بیٹا نہ رہا. اس وقت سے میں آج تک یہ دوائیں کھا رہی ہوں. آپ بھی ایسے نہ ہوں، یہ کسی کی بات پہ دھیان نہ دیں. یہی سوچیں، لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لوگ کیا اپنے ہی کرتے ہیں بیٹیاں. پر شکر ہے اللہ کا، میں نے ایک بیٹی کی شادی کی. ابھی اس نے بیچاری نے BA کیا، میں نے شادی کر دی. وہ میری بیٹی اب اپنے ماشاءاللہ گھر میں خوش ہے. اس کے بعد اس نے اپنی باقی تعلیم مکمل کر کے وہ اسکول میں ٹیچر لگی ہوئی ہے. پھر میں نے دوسری کی کر دی. اس نے BA کیا نہیں تھا، بیچاری نے پیپر بعد میں دیے، اس کی بھی میں نے شادی کر دی. میں نے تیسری کی بھی کر دی. اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی. چاند سی بہو میں اپنے گھر لے آئی. بھتیجی میں اپنی، وہ بھی گھر میں خوش ہے. اللہ کا شکر ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے. میری بیٹیاں بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی. تو جو چھوٹی سب سے بیٹی تھی میری، وہ تو میرا بہت خیال رکھتی تھی. میں نے اس کی بھی شادی کر دی. چاند سی میری بیٹی ابھی اپنے گھر خوش ہے. تو آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اب صرف میرے پاس میری بہو ہے. یاد آ رہی ہے آپ کو چھوٹی بیٹی کی؟ اقرا سے بات کرا دوں آپ کی. بیٹیاں رحمت ہوتی ہے. آپ کو چاہیے بیٹیاں سے پیار کریں. اللہ نے شکر ہے اللہ کا، اللہ نے میری بیٹیوں کو اپنے گھر میں بہت خوش رکھا ہے. میں بھی خوش ہوں. لیکن جو باتیں جب یاد آتی مجھے رونا آ جاتا ہے کہ جو میرے ساتھ بیتی اللہ کسی کے ساتھ نہ بیتے. جو سننے کو آتی پہلے ایسے تھا، یہ کیا ماحول ہے. جب میری بیٹیاں ہوتی تھیں، یہ کبھی کسی کا دوپٹہ اتر جاتا تو یہ کیسے دوپٹہ اتر کر کے پھر رہی ہے. اب تو لوگوں نے ایسے ماحول بدل لیے ہیں. میں دیکھتی ہوں تو کہتی شکر ہے اللہ، میری بیٹی پردیوں میں بھی اپنے گھر میں گئی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بیٹیوں کا کیسے ماحول چینج کیے ہوئے ہیں. پر دوسری کی بیٹیوں کو باتیں بہت کر لیتے ہیں لوگ، لیکن اپنی بیٹیوں کو نہیں کرتے. بیٹی تو بیٹی رحمت ہوتی ہے، زحمت نہیں ہوتی. بیٹیاں ہی خیال کرتی ہیں.
मेरी छोटी बेटी ने मेरा इतना ख्याल किया, इतना किया। जब उसकी मैंने शादी की तो कहने लगी भाभी अब अम्मी का आपने ख्याल करना है। लेकिन मेरी बहू ने मेरा भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है तो मैं बीमार लेकिन बहुत ख्याल रखती है। फिर अल्लाह इसका भी अल्लाह मियाँ ख्याल रखे और इसको भी सारी खुशियाँ दे जो इसकी हकदार है। इसको अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया है, ये भी अपने घर में खुश है। मेरा बेटा भी मेरा बहुत ख्याल रखता है, मियाँ भी बहुत ख्याल रखता है। लेकिन अब तो बस ना दिल में पिछली बातें याद रहती हैं, बहुत भुलाने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं भूलती, क्या करूँ। अब दिल में वही बातें बार बार आती हैं। जब देखती हूँ कहती हूँ मेरी बेटियाँ भी तो थी ना जो सब कहते थे, ऐसे बातें करते थे। अब अपनी बेटियों के लिए बहुत बहुत तेज किए हुए हैं। चलो शुक्र है अल्लाह का, मेरी बेटियाँ अपने घर में खुश है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र क्या है। मैं कहती हूँ हर घर में जो बेटियाँ अल्लाह उनको खुश रखे, बाद रखे, आमीन। आमीन। सिखा मुझे रोना आ गया। बस आप आगे अपनी बेटियों को ख्याल रखना, बेटियों को रहमत समझना, बेटियों को रहमत ना समझना। बेटियां जो घर में आती हैं तो बहुत सारी रहमतें लेके आती हैं। बेटी जो होती है ना, बेटी सबका ख्याल रखती है। जो बहू होती है वो भी बेटी होती है, घर में वो बेटी होती है। अगर हम समझे तो घर में आती है वो बेटी है, जिस घर में भी जाती है वो बेटी बन के ही जाती है। तो आप अपनी बेटियों का भी ख्याल रखना। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, आमीन।